قرآن میں کچھ ایسی تمثیلیں یعنی مثالیں دی گئی ہیں جو صرف کہانیاں نہیں ہیں بلکہ زندگی کے بہت گہرے سبق سکھاتی ہیں۔ آج ہم ایسی ہی کچھ طاقتور مثالوں پر بات کریں گے، وہ مثالیں جو بتاتی ہیں کہ جب کوئی انسان اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ کرتا ہے تو اصل میں ہوتا کیا ہے۔ اور دیکھیں، یہی آیت اس ساری گفتگو کی بنیاد ہے۔ قرآن خود ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ مثالیں کیوں دی گئی ہیں تاکہ ہم ان پر غور و فکر کریں۔ تو یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں بلکہ گہری سچائیوں کو سمجھنے کی ایک دعوت ہیں، ایسی سچائیاں جنہیں اگر ہم سمجھ جائیں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ تو چلیں ان مثالوں کو ذرا گہرائی سے دیکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ساری مثالیں کس ایک بنیادی مسئلے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ ان سب کا مرکز ایک ہی ہے، اور یہی وہ سوال ہے جو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ یہ جو تمثیلیں ہیں یہ صرف تنقید نہیں کر رہی بلکہ یہ ہمیں ایک بہت بڑی غلطی سے بچانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو آخر وہ غلطی ہے کیا؟ یہاں جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے اولیاء کا تصور۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی ہستی، کوئی طاقت یا کوئی بھی ایسا خیال جس پر لوگ اللہ کو چھوڑ کر بھروسہ کرنے لگے۔ اور یہی وہ غلط جگہ پر رکھا ہوا بھروسہ ہے جس پر آگے آنے والی تمام مثالیں روشنی ڈالتی ہیں۔ تو اب آتے ہیں قرآن کی سب سے مشہور اور آپ کہہ سکتے ہیں سب سے طاقتور مثالوں میں سے ایک پر، مکڑی کے کمزور گھر کی مثال۔ ذرا اس آیت کی سادگی اور اس کی گہرائی کو محسوس تو کریں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے سہاروں کو جو اس کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں سیدھا سیدھا مکڑی کے جالے سے تشبیہ دے رہا ہے۔ یہ ایک ایسی تصویر ہے جسے کوئی بھی فوراً سمجھ سکتا ہے۔ یہ بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے جب ہم اس کی گہرائی میں جاتے ہیں۔ مفسرین بتاتے ہیں کہ مکڑی کا جالا صرف دیکھنے میں کمزور نہیں ہے، یہ ایک بہت گہرا استعارہ ہے۔ یہ نہ تو گرمی سے بچا سکتا ہے، نہ سردی سے، نہ بارش سے۔ بالکل اسی طرح جن جھوٹے معبودوں پر بھروسہ کیا جاتا ہے وہ زندگی کی اصل آزمائشوں میں کوئی حقیقی مدد یا تحفظ نہیں دے سکتے۔ یہ سب صرف ایک دھوکہ ہے۔ اچھا، اب چلتے ہیں اگلی مثال کی طرف جو صرف کمزوری کو نہیں بلکہ مکمل بے بسی کو ظاہر کرتی ہے۔ یہاں قرآن ایک ایسا چیلنج دیتا ہے جو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ تمام جھوٹے معبودوں کو اکٹھا کر لو اور ان سے کہو کہ صرف ایک مکھی بنا کر دکھا دیں۔ وہ یہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس سے بھی آسان کام، اگر ایک چھوٹی سی مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ سب مل کر بھی اس سے وہ چیز واپس نہیں لے سکتے۔ یہ ان کی مکمل بے بسی کا ثبوت ہے۔ اور پھر آتا ہے اس کا نتیجہ، ایک ایسی بات جو سب کچھ واضح کر دیتی ہے۔ بات صرف ان معبودوں کی کمزوری کی نہیں ہے، قرآن کہتا ہے کہ مانگنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، دونوں ہی بے بس ہیں۔ تو مکڑی اور مکھی کی مثالیں کوئی الگ تھلگ کہانیاں نہیں ہیں، یہ قرآن میں بار بار آنے والے ایک موضوع کا حصہ ہیں، باطل اور دھوکے کا موضوع۔ آئیے کچھ اور مثالیں دیکھتے ہیں کہ یہ خیال کیسے آگے بڑھتا ہے۔ یہ ایک اور زبردست مثال ہے۔ سوچیں ذرا، ایک پیاسا مسافر ہے صحرا میں، اسے دور سے پانی نظر آتا ہے، وہ بھاگتا ہوا وہاں پہنچتا ہے اور وہاں سوائے ریت کے کچھ نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح جھوٹے معبودوں کی عبادت بھی جھوٹی امیدیں اور خالی وعدے ہی دیتی ہے اور کچھ نہیں۔ اور یہ مثال تو اس بات کو اور بھی واضح کر دیتی ہے، جو بھی کوششیں یا اعمال اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کیے جائیں وہ سب بیکار ہیں۔ وہ بس اس راکھ کی طرح ہیں جسے ایک تیز ہوا کا جھونکا اڑا کر لے جاتا ہے، پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا، نہ کوئی وزن نہ کوئی فائدہ۔ یہ مثال اس ذہنی انتشار کو دکھاتی ہے جو شرک سے پیدا ہوتا ہے۔ سوچیں کہ ایک شخص کئی مالکوں کی خدمت کر رہا ہے اور ہر مالک اس سے کچھ الگ چاہتا ہے۔ اس کی زندگی کیسی ہوگی؟ مکمل طور پہ پریشان کن۔ اس کے مقابلے میں صرف ایک اللہ کی عبادت زندگی میں سکون اور ایک واضح راستہ فراہم کرتی ہے۔ تو ان تمام کمزور سہاروں کے مقابلے میں، چاہے وہ مکڑی کا جالا ہو، بے بس مکھی ہو یا پھر سراب، قرآن ایک بالکل مختلف راستہ دکھاتا ہے، ایک ایسا سہارا جو کبھی ٹوٹتا نہیں ہے۔ تو یہاں پر فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف مکڑی کا جالا ہے، کمزور، دھوکے باز، بے اختیار، اور دوسری طرف وہ ہے جس سے قرآن مضبوط سہارا کہتا ہے، مضبوط، حقیقی اور مکمل طور پر قابل اعتماد۔ اور یہ آیت اس متبادل کو
بہت ہی خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ مکڑی کے جالے کی برعکس اللہ پر مکمل بھروسہ ہی وہ قابل اعتماد سہارا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹتا۔ یہ وہ حتمی حفاظت اور مضبوطی ہے جس کی تلاش ہر انسان کو ہوتی ہے۔ تو آخر میں یہ قدیم مثالیں آج بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں، آج کی اس تیز رفتار دنیا میں وہ کون سے کمزور جالے ہیں جن کا سہارا ہم لے بیٹھتے ہیں، چاہے وہ پیسہ ہو، طاقت ہو، کوئی نظریہ ہو، اور وہ حقیقی کبھی نہ ٹوٹنے والا مضبوط سہارا کہاں مل سکتا ہے؟ یہ سوال ہم سب کے لیے ہے۔